إنما يخشى الله من عباده نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. زباں پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا، زباں پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا کہ لطف نے بوسے میری زباں کے لیے. معزز حاضرین، علماء کرام، عزیز طلباء، سامعین اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے وہ بہت مختصر ہے. کسی کو معلوم نہیں کہ کتنی زندگی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا اور ایک دن میں چلا گیا، اس کی زندگی ایک دن. کبھی ٹھیک ٹھاک 1 سال زندہ رہا، نہ ماں باپ کو پتہ، وہ بچہ تو ابھی لاشعور ہے، اس کو بھی پتہ نہیں، 1 سال میں چلا گیا. زندگی اس کی 1 سال کی تھی. کبھی 10 سال میں، کبھی 20 سال میں، کبھی 50 سال میں، 60 سال میں، 100 سال میں بھی لوگ جاتے ہیں اس دنیا سے. لیکن جو بھی جاتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا وقت کب ہے. یہاں تک کہ 5 منٹ پہلے بھی جانے والے کو پتہ نہیں رہتا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے. لیکن دنیا سے ہم سب کو جانا ہے. اب جانا ہے تو آئے ہیں کیوں؟ کہ آنا اور جانا یہ تماشا کیا ہے؟ کوئی آئے کوئی جائے، یہ کیا کاروبار زندگی ہے؟ یہ کاروبار زندگی اس لیے ہے کہ یہ دنیا اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. اس دنیا میں جو لوگ ہیں وہ جب تک زندہ ہیں اللہ کی مرضیات حاصل کریں. اللہ کی مرضی کیسے پتہ چلے گی کہ اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں؟ واٹ از دا ول آف مائی لارڈ، ہمارے خدا کی رضا کیا ہے؟ کسی آدمی کی مرضی کیا ہے؟ اس کے سینے پر کان دھر کر کے معلوم کرو، وہ بولے نہیں، اس کے دل پر کان لگا کر کے سننا چاہو کہ اس کی مرضی کیا ہے. واٹ از ہز وش نہیں پتہ چلے گی، خواہش مرضی، جب تک کہ خود وہ نہ بتائے. تو جب ہم میں آپس میں کسی کی مرضی پتہ نہیں چلے گی، جب ہم لوگ آپس میں رہتے ہیں، یہیں رہتے ہیں، یہیں جیتے ہیں، ساتھ میں کھیلتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لیکن جب تک وہ منہ سے نہ بولے اس کی مرضی پتہ نہیں چلے گی. تو اللہ جو نظر بھی نہیں آتا اور ہر جگہ موجود ہے، اس کی مرضی، اس کی خواہش، اس کی وش کیسے معلوم ہوگی؟ جب تک وہ بتائے نہ نہیں پتہ چلے گی. ہم لوگ کس کو اپنی بات بتاتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہر جگہ اپنی بات اٹیل نہیں دیتے جو دل میں ہے، بلکہ خاص خاص مواقع پر، خاص خاص جگہوں پر
اور کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، سگنیفیکنٹ میٹر ہوتا ہے زیادہ اہم، تو وہ تو کسی کو نہیں بتاتے، وہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے دوست کو معلوم ہوگا، اس کے اہل خانہ کو پتہ ہوگا. یہ جو اہم بات ہے سب کو نہیں بتائی جاتی، لیکن اس کے دوست کو معلوم ہوگا، اس کے گھر والوں کو، اس کی بیوی کو پتہ ہوگا. تو اب آپس کی ہماری گفتگو، ہماری مرضی میں بھی اگر ہم بتائیں تو امپورٹنٹ ہو تو وہ کس کو بتائیں گے؟ جو خاص و خاص ہو. تو اسی طرح اللہ کی مرضی جاننے کے لیے، اللہ کی باتیں جاننے کے لیے اللہ جب تک نہ بتائے پتہ نہیں چلے گا. اور اللہ بھی کس کو بتائے گا؟ جب ہم لوگ چنتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں اپنے فرینڈشپ کو، قربت کو، تو اللہ بھی کس کو بتائے گا؟ بغیر بتائے پتہ نہیں چلے گی کسی کی مرضی، اور بتائے گا تو کس کو بتائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی خاص و خاص ہی کو بتائے گا، سلیکٹڈ پرسنالٹیز کو بتائے گا. وہ منتخب چیدہ چنیدہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی، اللہ کے انبیاء، جو کم و بیش 1,24,000 نبی آئے، اور اس میں بھی سلیکٹڈ رسول 315 رسول آئے. تو ان رسولوں کو اللہ بتاتے رہے ہیں کہ میری مرضی یہ ہے، میری مرضی یہ ہے. دے ور سلیکٹڈ ایٹ دیئر اون ایجز. وہ اپنے اپنے زمانے کے منتخب افراد تھے، اشخاص تھے، وی آئی پیز تھے، ویری امپورٹنٹ پرسنالٹیز تھے. ان کو اللہ نے بتایا. اور سب سے اہم پرسنالٹی، سب سے اہم شخصیت، چیدہ و چنیدہ، سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہمارے حبیب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، جو امام الانبیاء بھی ہیں، سرتاج دو جہاں بھی ہیں، سرور کائنات ہیں، آپ کو بتایا. تو اب اللہ کی مرضی کیسے پتہ چلے گی؟ اللہ کے جو خاص الخاص ہیں، جن کو اللہ نے بتایا ہے، ان کے ذریعے پتہ چلے گی. تو وہ ہمارے نبی، آخر میں تشریف لانے والے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آخر میں جن کو اللہ نے اپنی مرضی بتایا. دیکھو میں اس سے خوش ہوتا ہوں، دیکھو میں اس سے خوش ہوتا ہوں، دیکھو میں اس سے خوش ہوتا ہوں. آپ ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئی. اب ظاہر سی بات ہے، ایسی شخصیت جو اللہ کی مرضی کو بتائے، جب آئے تو خوشی ہوگی. اور ربیع الاول کے مہینے میں چلے بھی گئے. اب جانا اور آنا دونوں ربیع الاول میں، لیکن اتنی بڑی پرسنالٹی، جو نبیوں کی بھی سردار، نبیوں کے بھی آپ آقا، پائنیئر آف میسنجرس آف گاڈ، تمام نبیوں کے سردار آپ کی کیا باتیں ہیں؟ گفتگو اللہ ہوا، جو محمد فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کا فرمایا ہوا ہے، کیونکہ آپ اللہ کی مرضی بتانے والے ہیں. لہٰذا اللہ جس سے خوش ہوتے ہیں، وہ پوری گفتگو جو نبی کی زندگی میں 23 سال کی زندگی میں ہے، وہ پوری گفتگو اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں. اس میں سے کیا باتیں ہیں جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، جو اللہ کی مرضی ہے؟ وہ یہ ہے کہ 15 سال کے بچے بچیاں ہو جائیں تو ان پر نماز فرض ہے. یہ نبی نے بتایا، اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں. لہٰذا ہم پورے علاقے کا جائزہ لیں. ہمارے گھر میں 10 لوگ ہیں، 3 لوگ نابالغ ہیں، معصوم ہیں، بقیہ 7 لوگوں کے اوپر نماز فرض ہے. اور اللہ کی مرضی اس میں ہے کہ نماز پابندی سے پڑھی جائے. اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں. اس دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی مرضی حاصل کر کے جائیں. تو اب ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں کہ نہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی مرضی بتانے والے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھواؤ. مرو اولادکم، اپنے بچوں کو حکم دو نماز کا جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور نماز نہ پڑھنے پہ ان کی پٹائی کرو. حضور رحمت للعالمین ہیں، آپ سارے جہان کے لیے پیکر رحمت ہیں، سراپا رحمت ہیں. لیکن 10 سال کا جب بچہ ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو آپ رحمت للعالمین ہیں، پٹائی کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں.
معلوم یہ ہوا کہ ہماری تربیت اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے اور اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنانا چاہیے اور خود بھی نماز کا پابند ہونا چاہیے، کیونکہ نبی آتے ہی ہیں اللہ کی مرضی بتانے کے لیے، اللہ کے خاص الخاص ہوتے ہیں، اور اللہ کے خاص الخاص کو جو بات بتائی جاتی ہے وہ دوسروں کو وہ شیئر کرتے ہیں، بتلاتے ہیں۔ دوسروں کو بتلا دیا، 1445واں سال چل رہا ہے، اللہ کے رسول کی یہ بات نقل ہو کر کے آ رہی ہے۔ اب ہم اندازہ لگائیں کہ ہم اللہ کی مرضی حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ہم تارک صلاۃ ہیں، ہم نماز کو چھوڑنے والے ہیں، اللہ کی مرضی ہم حاصل نہیں کر سکتے اس طریقے سے۔ ہم پابند صلاۃ بنے، اللہ کی مرضی کو حاصل کریں، اللہ کی مرضی حاصل کر کے اس دنیا سے جائیں۔ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھنا پڑے گی، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کر پڑھنا ہے، اشارے سے پڑھ سکتے ہیں تو اشارے سے پڑھنا ہے۔ یہ علماء کرام جنہوں نے اللہ کی رسول کی لائف کا پورا مطالعہ کیا ہے، جہاں جہاں سے اللہ کے رسول اللہ کی مرضی معلوم ہوتی ہے، پورا مطالعہ کر کے علماء کرام نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ دیکھو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ ان فقہاء نے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی کے پاس کپڑے نہ ہوں، کپڑے نہیں ہیں، ننگا ہے اور نماز کا وقت ہے، مسلمان ہے، عاقل بالغ ہے، تو بھی نماز پڑھے، ننگے پڑھے نماز، لیکن نماز پڑھے کونے میں کہیں بیٹھ کر کے، جتنا سطر چھپا سکے بیٹھ کر کے اتنا سطر چھپا کر کے نماز پڑھے، پھر بھی نماز نہیں چھوڑے۔ یہاں تک کہ لکھا ہے اگر وضو کے لیے پانی نہیں ہے اور تیمم کے لیے مٹی نہیں ہے تو بلا وضو نماز پڑھے، بلا تیمم نماز پڑھے، لیکن وقت سے نماز کو جانے نہ دے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت سے فرض ہے۔ ہم ایک بات صرف لے کے چل رہے ہیں، جو اولی پرش سے نماز ہوت، روز محشر کی جان گداز ہوت، اولی پرش سے نماز ہوت، کہ محشر کے میدان میں جو باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا، سب سے پہلے جس بات کی پوچھ گچھ ہوگی وہ نماز ہے۔ اس نماز کا یہ حال ہے کہ فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر وضو کے لیے پانی نہ ہو اور تیمم کے لیے مٹی اور مٹی جیسی چیزیں جن پر پہ تیمم کر سکتے ہیں، جن چیزوں پر وہ نہ ہو، تو بھی نماز پڑھو، بلا وضو نماز پڑھو، بعد میں دوہرا لینا جب مل جائے، لیکن نماز پڑھنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اللہ کی مرضیات بتائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی اپنے خاص بندوں کو ہی بتلائیں گے۔ تو اس میں سے ایک مرضی یہ ہے کہ مسلمانوں کی پوری کمیونٹی کے اندر 15 سال اور اس سے اوپر کے لوگ نمازوں کے پابند ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا حاصل یہ ہے کہ آپ جو کہیں جس سے آپ خوش ہوں اور جس سے اللہ خوش ہوں، اس کو ہم پہلے زندگی میں لائیں، اور لا کر کے ہم بھی یہاں سے جب آنکھیں بند ہو دنیا سے جائیں تو اللہ کی مرضی کے ساتھ جائیں۔ یہی دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اور بے شمار چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں داخل ہیں۔ اس میں سے ایک چیز آئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ ڈھیر ساری چیزیں تو اس کی ایکسپلینیشن کے اندر، تفصیل کے اندر آئیں گی۔ ایک لفظ بتا دیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا دین اپنا لو۔ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں لوگوں کو بتلاتے رہے اور مکے والے مانے نہیں تو چھوڑ کر کے مدینہ آنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، 10 سال مدینے میں بتلاتے رہے، پورا دین کتابوں میں چھپا ہوا ہے، اور اس کا آغاز اور انجام یہ ہمارے بچے طلبہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے ہی بچے ہیں، اور ان کو پڑھانے والے پورا دن یہ علماء ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخصیتیں ہیں، وہ افراد ہیں جو یہ پورا دین جو 6666 آیتوں میں ہے، مشہور قول کے اعتبار سے اور صحیح قول کے اعتبار سے 6236 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورا دین سمیٹ لیا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، حضور کی پوری سنت، حضور کی پوری زندگی اگر ایسے دیکھنا ہو کہ آپ چلتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بال بچوں کی پرورش کرتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ رہتے ہیں، جنگوں میں جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں، مسجدوں میں وفود آتے ہیں، ٹھہراتے ہیں، یہ پوری زندگی یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ عملی زندگی ہے، اور قرآن قولی زندگی ہے۔ پورا قرآن
آپ کی زندگی پہ فٹ ہوتا ہے اور آپ کی پوری زندگی قرآن پہ فٹ ہوتی ہے. تو یہ بچے جو مدرسوں میں ہیں جو ہمارے ہی بچے ہیں اور ہم ان بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں, علماء تیار ہوتے ہیں, یہ خدا کی مرضی کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور اللہ خوش ہو گیا تو سب کچھ مل گیا. ایک مرتبہ بات چل رہی تھی کہ شکر افضل ہے یا صبر افضل ہے. شکر کس کو کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو وہی بات ہوگی. شکر کہتے ہیں اللہ کی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کو اللہ کی طرف سے سمجھا جائے. اللہ نے مکان دیا, اللہ نے دیا, اس کو دل میں اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے. اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کہ میں نے خود کمایا, بال بچے دیے, صحت مند ہیں, اللہ نے دیا, اللہ کا فضل ہے, جائیداد ہے اور کاروبار ہے, اللہ چلا رہا ہے. ہر حال میں اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ شکر کہلاتا ہے. اور ایک آتا ہے صبر. صبر کس کو کہتے ہیں؟ اپنی مرضی کے خلاف جو کچھ ہو, چاہے بیماری کی شکل میں ہو, چاہے کاروبار میں خسارے کی شکل میں ہو, چاہے بال بچوں کے انتقال اور بیماری کی شکل میں ہو, جو بھی زندگی پر محیط چیز ہے اپنی مرضی کے خلاف ہو, وہ اچھا نہیں لگے گا, اس کو وہ کہتے ہیں مصیبت. اس کو بھی اللہ کی طرف پھیرنا یہ صبر کہلاتا ہے کہ اللہ نے دیا تھا, اللہ نے لے لیا. اللہ جب چاہے جس حال میں چاہے رکھے. بال بچوں کو بیماری میں رکھا ہے, اللہ جب چاہے صحت دے. اس کے نبی نے اللہ کی طرف سے حکم دیا ہے کہ اس کا علاج کرایا جائے, اس کی خبرگیری کی جائے, میں وہ سب کر رہا ہوں. صبر اور شکر. تو صبر اور شکر میں کیا افضل ہے؟ دونوں نیک کام ہیں, دونوں سے نیکیاں بڑھتی ہیں, نیکیاں بنتی ہیں, لیکن اس میں افضل کیا ہے یہ بات چل رہی تھی. تو علماء کرام نے لکھ رکھا ہے کہ شکر افضل ہے. ادھر کچھ علماء انہوں نے لکھ رکھا ہے صبر افضل ہے. دونوں کے لیے پروفس ہیں, دلیلیں ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ بات آئی کہ آپ بتائیے صبر افضل ہے یا شکر افضل ہے؟ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا وہ ہم اور آپ کے لیے نصیحت کی چیز ہے. وہی یاد آ گئی بات. انہوں نے فرمایا کہ شکر اور صبر دونوں پہ ثواب ملتا ہے, لیکن صبر جو ہے شکر سے افضل ہے. حالات جو دنیا میں چل رہے ہیں, پوری دنیا کے لوگ جیسے اسلام کے اوپر مسلمانوں کے اوپر پل پڑے, تو ہر جگہ مسلمانوں کو صبر ہی کرنا ہے. اور اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد, یقیناً ہم نے انسان کو مصیبتوں میں پیدا کیا, پریشانیوں میں پیدا کیا. تو پریشانیاں, اور اس میں مسلمان کے لیے اور پریشانی. ہر جگہ پریجوڈس, تعصب والا ذہن چلتا ہے. تو اس وجہ سے پریشانیوں میں صبر, اپنی مرضی کے خلاف ہونے میں صبر, یہ کیا ہے؟ افضل ہے. کیسے افضل ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ افضل اس طرح ہے کہ قرآن شریف میں ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم کسی نعمت پہ شکر کرو گے تو نعمت بڑھائیں گے. ہم کو قرآن آتا ہے, قرآن پر ہم نے شکر کیا تو قرآن کی نعمت بڑھے گی اور زیادہ یاد ہوگا کہ اللہ نے ہم کو حافظ بنایا الحمدللہ, تو اس کے نور, اس کا نور اور بڑھے گا. علم پر ہم شکر ادا کریں گے تو اور وہ نعمت بڑھے گی. دولت ہے, دولت پہ شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہم کو دولت دیا ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ اس کو اور بڑھائے گا. صحت دیا ہے, صحت اللہ نے صحت مند رکھا, اس پہ شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اس صحت میں اور اضافہ فرمائے گا. ناز و نخرہ نہیں, ارے میں یہ کھاتا ہوں, یہ پیتا ہوں, یہ چیزیں کرتا ہوں, یہ میرے دست و بازو کا فیض ہے, یہ ناشکری ہے. اپنی طرف پھیرا تو ناشکری, اللہ کی طرف پھیرا تو شکر. تھوڑی سی کی وجہ سے, تھوڑی سوچ کی وجہ سے مسائل بدل جاتے ہیں. کیسے بدلتے ہیں مسئلے؟ اس طرح بدلتے ہیں کہ ہم ہیں, ادھر نسبت کیا تو استاد, ادھر نسبت کیا تو شاگرد. ہمارے استاد یہاں بیٹھے ہیں تو ہم کیا ہو گئے؟ شاگرد ہو گئے. اور ہمارے شاگرد یہاں بیٹھے ہیں تو ہم استاد ہو گئے. لیکن استاد شاگرد ہونے میں ہمارے اندر کوئی فرق نہیں آ رہا ہے, لیکن بن گئے ضرور. تو ایسے نسبتوں سے کیا ہوتا ہے؟ نسبتوں سے اس کے اندر تبدیلی, الفاظ کی تبدیلی, معانی کی تبدیلی آتی ہے. ایسے ہی اسی کو سوچا کہ اللہ نے دیا تھا تو شکر ہو گیا, اور ہمارے دست و بازو سے ہم نے کمایا, یہ کبر ہو گیا. اب یہ قارون کی دولت ہو جائے گی, کبھی بھی خزانہ لٹ سکتا ہے, اللہ زمین میں گھسا سکتا ہے. اور یہ سوچا ہم نے کہ اللہ نے دیا ہے تو دل خوش ہو گیا, ثواب فرشتے لکھنے لگے. اس طرح سوچ کی وجہ سے نیکیاں بن جا رہی ہیں اور سوچ کی وجہ سے گناہ بن جا رہے ہیں. اور اس کی ایک مثال, ظاہری مثال اس طرح کہ کھانا رکھا ہوا ہے, بہترین کھانا, بریانی ایک دم لذیذ, ہم نے کسی نے بتا دیا کہ اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں, غلط بتایا اس نے,
لیکن بس ایک سوچ ڈال دیا، سوچ ڈالنے کی وجہ سے ایک لقمہ اگر کھا لیا تھا تو آگے ہاتھ نہیں بڑھے گا، کھنچ جائے گا ہاتھ، کیوں؟ اس لیے وہ بھی ہو سکتا ہے وہ لقمہ بھی اندر سے باہر آ جائے۔ سوچ، حالانکہ وہ بنا ہوا ہے اور اسے کسی نے بتایا کہ نہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ہم کھاتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بات نہیں آئی تو اس کو کھا رہے ہیں۔ سوچ بدلنے سے وہ کھانا پیٹ میں جا رہا ہے، اور اگر کسی نے دوسری سوچ دے دی تو وہی چیز خراب ہو گئی۔ اس وجہ سے شکر دوسری طرف نسبت کیا، اللہ کے علاوہ کی طرف، تو وہی کبر ہے، وہی ناز ہے، وہی تکبر ہے، وہی معصیت اور گناہ ہے، اور اللہ کی طرف نسبت کی تو وہی شکر ہے۔ لہذا شکر نے کہا لئن شکرتم، اگر تم نے شکر کیا تو نعمت بڑھے گی، تو وہی نعمت، جس نعمت پہ شکر ادا کریں گے وہ نعمت بڑھتی جائے گی۔ یہ بھی کرنے کی چیز ہے، ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، کاروبار میں، بال بچوں میں اور رشتہ داریوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے بال بچوں کا رشتہ لگا دیا، اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ چل رہا ہے، نہیں مل رہا تو اس پہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ جتنی نعمتیں ہیں، سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، یہی کیا کم ہے کہ 2 روٹی کھا لیتے ہیں، یہی کیا کم ہے کہ ہاتھ اٹھتا ہے، یہی کیا کم ہے کہ آپ کی روشنی موجود ہے، یہی کیا کم ہے کہ کان سے سنتے ہیں۔ بے شمار نعمتیں ہیں، تو وہ نعمت بڑھے گی۔ ہر چیز میں اس طرح دیکھیں تو نعمت بڑھے گی، وہ نعمت اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہیں گے۔ تو لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے، بڑھائیں گے، تو نعمتیں بڑھیں گی۔ اور نعمتیں کہاں سے ملتی ہیں؟ اللہ دیتا ہے۔ اور آگے صبر کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کسی نے مصیبت پہ صبر کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں کمپیریزن کی بات ہو رہی تھی، شکر میں بھی ثواب ملے گا، صبر میں بھی ثواب ملے گا، لیکن یہاں پر جو کوئی مصیبت آئی، اس مصیبت میں مسلمانوں کے علاقے میں لائٹ نہیں رہتی، مسلمانوں کے علاقے خود میونسپلٹی کی وجہ سے گندے رہتے ہیں، اب کیا کریں گے؟ تو ان پہ کیا ہے؟ جو شریعت کا حکم ہے، جو اللہ کے نبی نے اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو بتلایا ہے، وہ کیا ہے؟ صبر کرنا۔ یہ جو ہے برداشت کر رہے ہیں، جو بھی ہوگا اس پہ اللہ اجر دے گا، یہ بھی ہے اللہ کی طرف سے جو مصیبتیں لکھی ہیں وہ آئیں گی۔ تو اب اس طرح سوچنے سے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو وہاں پہ شکر کر رہے تھے تو وہ نعمت بڑھتی تھی، اور نعمت کہاں سے آتی تھی؟ اللہ کی طرف سے۔ کان کی نعمت، اللہ تعالیٰ سنوائی کو زیادہ دنوں تک باقی رکھے گا۔ صحت کی نعمت، اللہ اس پہ شکر کیا تو صحت کی نعمت کو اللہ زیادہ باقی رکھے گا۔ اولاد کی نعمت، اللہ تعالیٰ اولاد میں بیماری نہیں لائے گا۔ دولت کی نعمت، اللہ دولتوں سے فائدہ پہنچائے گا، اللہ کی طرف سے اضافہ ہوتا رہے گا۔ لیکن صبر کیا تو وہ اللہ جو نعمتیں دیتا ہے وہ خود اپنے ساتھ ہو جائے گا۔ جب اللہ جو نعمتیں دیتا ہے صبر کرنے کی بنیاد پہ اللہ ہی اپنے ساتھ ہے، تب اللہ ہی اپنے ساتھ ہے تو جو چاہے اللہ سے نعمتیں لے لو۔ اس لیے صبر کرنا شکر کرنے سے افضل ہے۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صبر بھی ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، شکر بھی ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن جب وی کمپیئر بٹوین دیم، جب دونوں کے درمیان ہم تقابل کریں گے تو تقابل میں صبر افضل ہے۔ کہ اللہ نے ہم کو پوری دنیا میں یہ نعمت دے رکھی ہے کہ ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں تو صبر کریں، حتیٰ کہ چراغ گل ہو جائے۔ حضور کے گھر میں تو ویسے بھی چراغ نہیں جلتا تھا، اللہ کے رسول نور پورا نورانی تھے، گھر میں جب آتے تھے حضرت عائشہ کہتی ہیں میں سوئی کے ناکے میں دھاگا ڈال لیتی تھی، کہ کوئی مجاز نہیں ہے جیسے دوسروں کی تعریف کر دیا، حقیقت ہے کہ میں رکی رہتی تھی کہ ابھی سوئی میں دھاگا، اس کے ناکے میں دھاگا ڈالنا ہے، اب اللہ کے رسول ابھی نماز پڑھ کر کے گھر میں آئیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول کا حجرہ اور اللہ کے رسول کی مسجد سٹی ہوئی ہے، ساتھ پاس پاس، آپ آئیں گے، آپ آتے اجالا ہو جاتا، آپ ڈالیں سراپا نور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیزیں کیا ہیں؟ سراپا نور ہے، نورانی ہے، ان پہ عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ نورانی آئے گی، تو یہ اللہ تعالیٰ نورانیت آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو یہ نعمت دی ہے کہ مصیبتیں آئیں تو وہ صبر کریں، صبر پر اللہ ہی ملے گا، اور اللہ کی مرضی حاصل کر کے ہم اس دنیا سے جائیں گے۔ اب پوری دنیا میں دیکھیے اللہ کے رسول کی زندگی کھنگالیے، مصیبتوں سے بھری ہے۔ 13 سال کی مکی زندگی، کہیں آپ کو آرام سے رہنے نہیں دیا، کوئی گھر چھوڑتا ہے کیسے گھر چھوڑے گا؟ نہیں گھر چھوڑ سکتا۔ مدینے کی زندگی 10 سال مدینے میں آپ ہیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، یہ سب ہو رہی ہے، بس ختم کر دے رہے ہیں آپ لوگ، گھبرائیں نہیں، ختم کر دے رہے ہیں بات۔ تو ان اللہ مع الصابرین، اس پر بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں 2 ہی کام ہے، یا تو آرام سے آدمی ہے یا مصیبت میں آدمی ہے۔ آرام سے ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، مصیبت میں ہے تو اللہ تو صبر کرنا ہے، صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔
اللہ سے ڈرنے کا حاصل یہ ہے پورے قرآن کو جو اللہ کے رسول کی زندگی میں ہے اس زندگی کو دیکھ کر کے ایک ایک سنت کو ہم اپنائیں، ایک ایک سنت کو، چھوٹی سنت ہو بڑی سنت ہو، یہاں تک کہ کدو کھانا حضور کو پسند تھا، کسی کو لازم نہیں ہے کہ کھائے، لیکن اس نیت سے کھائے گا کہ اللہ کے رسول نے کھایا ہے، تو پھر کیا ہے اس کو پوری نورانیت ملے گی۔ اللہ کو سراپا نور، اللہ کے رسول اللہ نور السماوات والارض، اللہ سراپا نور ہے، آسمانوں کو منور کرنے والے ہیں۔ لقد جاءکم، اللہ تمہارے پاس آیا ہے، نور و کتاب مبین، خود اللہ کے رسول کی طرف سے ہدایت، وہ سراپا نور ہے، اس پر عمل کریں گے تو ہم نورانی بنیں گے۔ اور نور کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیے نور خود روشن ہوتا ہے، نور کیا ہوتا ہے؟ خود روشن، اور دوسرے کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ لائٹ جل رہی، ہم لوگ روشنی میں دوسری چیز دکھائی دیتی ہے۔ لہٰذا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو کا مطلب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اپناؤ، اور یہ جو اپنا لیں گے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور یہ جو ہماری 10 سال کی، 20 سال کی، 50 سال کی زندگی ہے، اس میں یہ سب لے کر کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کو دیکھ لینا چاہیے کہ اپنے آخرت کے لیے کیا آگے بڑھا رہا ہے۔ تو یہ آگے یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کام آنے والی ہیں، یہ ذخیرہ ہم کو لے جا کر کے یہاں سے لے کے جانا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں یہاں پہ کیا ہوں؟ ایک مسافر کی طرح ہوں، ما انا فیہا الا کراکب، دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں۔ مسافر کیا لے کے جاتا ہے؟ گٹری لے کر کے بال بچوں کے پاس جاتا ہے، ہمارے بال بچے جنت میں ہیں، وہاں پہ حور و قصور ہیں، وہ لے کر کے جاتا ہے۔ استظل تحت شجرۃ، مسافر کیا کرتا ہے؟ مسافر کسی سائے میں پناہ لیا، پسینہ جو ہے وہ آ رہا ہے اور ہوا آئی، سوکھ گیا پسینہ، ثم راح وترکھا، پھر درخت کا سایہ چھوڑ دیا، آگے بڑھ گیا۔ دنیا کی زندگی اس طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی کو چاہیے کہ دیکھ لے میں آخرت میں کام آنے والی کیا چیزیں لے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد جب بہت زیادہ سامان جمع ہو جائے، نیکیاں، تلاوت، نماز، روزہ، ایک دوسرے کی مدد، دین پر پیسے خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں، واتقوا اللہ، پھر دیکھتا رہے کہیں تکبر ابلیس کی طرح نہ آ جائے۔ واتقوا اللہ دوبارہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں تکبر نہ آ جائے کہ میں تو بہت زیادہ نیک کام کرنے والا ہوں۔ ابلیس نے پوری دنیا میں کہیں جگہ نہیں باقی ہے جہاں تو اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، فرشتوں میں رہو، اور تم کو فرشتوں کا سردار بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بلا لیا، فرشتوں کا سردار بنا دیا، وہ فرشتوں کا سردار تھا۔ اور جو ہے وہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم فرشتوں کے سردار ہو، سارے لوگ ہیں، تو ادخلوا الملائکۃ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں کو، اور اس کو جو سردار تھا فرشتوں کا، سب کو حکم تھا سجدہ کرنے کا، سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فاہبط، یہاں سے چلا جا، انک من الصاغرین، تو ذلیل ہے۔ تو اس لیے عبادت کرتے کرتے، نماز پڑھتے پڑھتے، نیک کام کرتے کرتے کہیں تکبر نہ آ جائے، تو دوبارہ اللہ نے کہا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خبر رکھ رہا ہے کہ کون کیا عمل کر رہا ہے، کتنا عمل کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، بندے کے لیے کر رہا ہے۔ کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے اللہ کی مرضیات کو حاصل کرنا۔ اللہ کی مرضیات پوری چھپی ہوئی ہیں اللہ کے رسول کی سنت میں، اور وہ سنت اللہ کے رسول نے اپنی 63 سالہ زندگی میں بیان کر دی ہے، جو 1445 سال تک یہاں پہ بھی موجود ہے، اور وہ بچے مدرسوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، انہیں کو دیکھ دیکھ کر کے علماء تیار ہوتے ہیں، اور علماء جو دین کی باتیں بتلا رہے ہیں وہ اللہ کی مرضیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ خبیر بما تعملون فرما کے کہتے ہیں کہ نیک کام کرتے رہو، اور کسی طریقے سے تمہاری آخری سانس آ جائے اور تم اس دنیا سے چلے جاؤ، پھر میرے ہاں حساب و کتاب ہوگا، حساب ہوگا، تم کو جنت ملے گی، اور جو ہے تم اللہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاؤ گے۔ اور اگر اس کے مطابق عمل نہیں کرو گے تو تمہارے لیے خراب جگہ ہے۔ جیسے کوئی کمپیوٹر خراب ہو جائے تو اسے پھینک دیتے ہیں، جیسے کوئی سامان خراب ہو جائے تو ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، ایسے تم نے میری مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو تمہارا بدن اس لائق نہیں ہے کہ اس کی جو ہے ضیافت کی جائے۔ لہٰذا جیسے تم سامانوں کو پھینک دیتے ہو، ایسے ہم بھی تم کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ عقلی باتیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خبیر بما تعملون، تمہاری سب باتوں کی اللہ کو خبر ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، پوری امت کو اپنی مرضیات پہ چلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔